زبان کے ذریعے سے سب سے زیادہ جس گناہ کا ارتکاب کر کے بے حیائی کا ثبوت دیا جاتا ہے وہ ہے جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ قرآن کریم میں جھوٹ بولنے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔ ارشاد ہے، بس لعنت کرے اللہ کی ان پر جو کہ جھوٹے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور احادیث مبارکہ میں مختلف انداز سے اس گناہ کی شناعت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کلمہ کی بدبو کی وجہ سے جو اس نے بولا ہے، رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کو اختیار کرنے اور جھوٹ سے بچنے کی نہایت تاکید فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے ممانعت فرمائی ہے، بلکہ ایسے شخص کے لیے 3 مرتبہ بددعا فرمائی ہے۔ ارشاد ہے، جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اس کے لیے بربادی ہو، بربادی ہو، بربادی ہو۔ آج کل عام لوگ ہنسانے کے لیے نت نئے چٹکلے تیار کرتے ہیں اور محض اس لیے جھوٹ بولتے ہیں تاکہ لوگ ہنسیں۔ انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ بالا ارشاد اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اور اس برے فعل سے باز آنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کو بڑی خیانت قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، یہ بڑی خیانت ہے کہ تو اپنے بھائی سے ایسی گفتگو کرے جس میں وہ تجھے سچا سمجھتا ہو حالانکہ تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کو ان اعمال میں شمار فرمایا جو محبت خدا اور رسول کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول محبت کرے تو وہ جب بولے تو سچ بولے، اور جب اس سے کوئی امانت سپرد کی جائے تو اسے ادا کرے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اسی طرح جھوٹ سے بچنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں اس شخص کے لیے 20 جنت میں گھر کی کفالت لیتا ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو۔ یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ سے بچنا اور ہر معاملے میں سچ کو اختیار کرنا بندہ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اس صفت کی بدولت انسان میں واقعتاً اللہ رب العالمین سے شرم و حیا کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور خیرات کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف جھوٹ کے معاملے میں لاپرواہی برتنا سخت گناہ اور محرومی کا سبب ہے۔ اس کے برخلاف جھوٹ کے معاملے میں لاپرواہی برتنا سخت نقصان اور محرومی کا سبب ہے۔ جھوٹ سے وقتی طور پر کوئی دنیاوی فائدہ تو اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا، اور سچ بول کر ہو سکتا ہے وقتی کچھ نقصان ہو لیکن اس کا نتیجہ آخر میں ہمیشہ اچھا اور مفید ہی برآمد ہوتا ہے۔ تجربہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جھوٹے آدمی کا اعتماد لوگوں میں کم ہوتا چلا جاتا ہے، لوگ اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے زیادہ کوئی صفت ناپسند نہ تھی۔ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ مومن میں ہر صفت ہو سکتی ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی اگر جھوٹا ہو تو اس کے ایمان میں نقص ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک کمال ایمان حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ مذاق تک میں جھوٹ بولنے اور جھگڑا کرنے سے باز نہ آئے، اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔